بجٹ تو پاس ہونا ہی تھا ڈیفینیٹلی، اور ہمیشہ کی طرح جو پرپوز بجٹ ہوتا ہے اور جب پاس ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پرپوز بجٹ میں انہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ ایف ای ڈی اناؤنس کی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، جس کو ابھی انہوں نے 3% کر دیا ہے فار فائلرز کے لیے، اور اس کے بعد جو لیٹ فائلر ہے اس کے لیے اس کو 5% کر دیا ہے، اور 7% کر دیا ہے نان فائلرز کے لیے۔ اور اس کے اندر جو چیز ساتھ اور مزید ایڈ آن کی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ڈسٹربنگ اور پینفل ہوگی، کہ جو کمرشل پراپرٹی ہے اس کی جو ٹرانسفر ہے اس کے اوپر بھی بائر کو 3% پے کرنا ہوگا۔ جو ایف ای ڈی پہلے ہے وہ بلڈر اور ڈیولپر کے اوپر، ان کے نئی الاٹمنٹس کے اوپر ہے، بٹ یہ ایکسٹرا برڈن ڈالا گیا ہے ایگزسٹنگ کمرشل پلاٹس کے اونرز کے اوپر۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جتنی بھی ٹیکسیشن ریل اسٹیٹ پہ اناؤنس ہو رہی ہے، ساتھ ہی اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری پہ سی وی ٹی اناؤنس کر دی گئی ہے فارم ہاؤسز کے اوپر، 2000 گز سے 4000 گز تک 5 لاکھ روپے، اور 4000 گز سے اوپر 10 لاکھ روپے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنی بروتھل ٹیکسیشن کے بعد یہ گورنمنٹ کیا ریونیو جنریٹ کر پائے گی۔ نمبر آف ٹرانزیکشن بالکل ڈکلائن ہو جائیں گے۔ جو آلریڈی پچھلے سال کا فگر ہے یہ کوئی 175 بلین کے قریب انہوں نے اس سیکٹر سے ریونیو جنریٹ کیا تھا۔ سیکٹر کو تو کرش کرنا سمجھ آ گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ 175 بلین جو پچھلے سال انہوں نے ریکور کیا تھا پبلک سے، وہ اس سال کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ مجھے تو اس ٹیکسیشن کے ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی ٹرانزیکشن نظر نہیں آتی، اور جینون بائر بھی بہت کم آئے گا، اور فورن انویسٹمنٹ جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ فائنانس منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ فورن انویسٹر آئے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ماحول بنا دیا ہے، جو پینک کریٹ کر دی ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے، مجھے تو یہ جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب، ان کا حال بھی اسد عمر والا لگ رہا ہے کہ 6 مہینے بعد شاید یہ بھی سیٹ پہ اویلیبل نہ ہو، کیونکہ جس طرح کے اقدامات یہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد تو مجھے تو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس کیسے ٹارگٹ پورا کریں گے۔ یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے تو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، جس طرح سے ٹیکسیشن کی جا رہی ہے اور اس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے خاصا اس پر بحث کی تھی، لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے خود مانا اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی بات کریں تو مسلسل ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں، جو استثناء تھوڑا بہت تھا ٹیکس کا وہ بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ کس طرح سے حکومتی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے، ہم جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیں گے، اس طرح سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ذیشان، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا آئی ایم ایف والے بیوقوف لوگ ہیں؟ مطلب آپ کا یہ جو 30 جون 2024 کو فائنینشیل ایئر لیپس ہو رہا ہے، اس میں آلریڈی آپ 200 سے 250 ارب کی شارٹ فال پہ ہیں، ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے۔ 12,915 ارب کا اگلے سال کا ٹارگٹ ہے، جس میں جو آپ نے ٹیکسیشن کے میئرز لیے ہیں وہ 12,000 ارب کے ہیں، اور 900 ارب کا تو آپ نے بھی مینشن ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے ابھی آپ دوبارہ کوئی ایس آر او نئے منی بجٹ لے کر آئیں گے تو پتا چلے گا۔ بات یہ ہے آئی ایم ایف کو گارنٹیز چاہیے، ایشورنس چاہیے کہ پیسے ان کو کیسے ملیں گے، اور جو ہمارے بابوز ایف بی آر میں جو بیٹھ کے پالیسیز بنا رہے ہیں، جن کی اپنی نوکری تھوڑی رہ گئی ہے اور وہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں ٹپیکل پیورلی چیئرمین ایف بی آر اور اس کی ٹیم سے مخاطب ہوں کہ مطلب جس قسم کا یہ بجٹ آپ نے پیش کیا ہے، اس سے یہ 12,000 کا جو ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے، مجھے نہیں امید کہ یہ آپ پورا کر پائیں گے۔ پبلک نہیں پے کر پائے گی یہ ٹیکسز، اور آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا اس پالیسیز کو۔ اگر تو یہ خالی اس چکر میں ہے کہ ہم عوام آلریڈی مہنگائی کی زد میں ہے، اوپر سے یہ ٹیکس کا نیا کلہاڑا چلا دیا گیا ہے، اب جو منی بجٹ آئے گا کیا اس میں بھی اسی طرح سے چیزیں شامل کی جائیں گی، وہ نئے ٹیکسز سامنے لے کر آئے گا؟ ذیشان، میں نے آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے ٹیکسیشن کے میئرز لیے ہیں وہ 12,000 ارب کے ہیں، 900 ارب کے تو میئرز ابھی لینے باقی ہیں،
جو کہ اب آنے والے ٹائم میں 2 مہینے بعد منی بجٹ میں یہ اناؤنس کریں گے۔ ایک چیز جو چھوٹی سی پازیٹیو نظر آئی ہے کہ جو پی ایل ڈی آئل کے اوپر 80% لیوی لگانی تھی اس کو انہوں نے 10 روپے کم کر کے 70 روپے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کوئی جو ہے وہ فائدہ ہوگا عوام کو، یا اس سے جو ہے وہ حکومت کوئی فائدہ حاصل کرے گی؟ حکومت بینیفٹ لینے کی کوشش کرے گی، عوام بیچاری پسی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہر چیز پہ جی ایس ٹی کو انہینس کر دیا ہے، اور بعض لوگوں کی مجبوری ہے پبلک کی کہ جو چیزیں انہوں نے پرچیز کرنی ہے، جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہیں، اس کے اوپر جب جی ایس ٹی لگے گی تو آپ وہ بائی تو کریں گے، تو گورنمنٹ کو وہ ریونیو تو جائے گا۔ بٹ ہم نے اس سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، بجٹ سیشن میں بھی بات کی تھی کہ اس سے بہت بہتر ٹیکسیشن ہو سکتی تھی، اس سے بہت بہتر ریونیو جنریٹ ہو سکتا تھا اگر یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ بات کرتے۔ آپ سے کوئی آدمی سبسڈی نہیں مانگ رہا ایکسپورٹرز کی طرح، آپ سے کوئی آدمی ٹیکسیشن کو کم کرنے کی بات نہیں کر رہا، صرف ان کو طریقے سے اپلائی کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے ایک سجیسٹ کیا تھا کہ آپ 7 ہی اس بجٹ میں ختم کر دیں اور اس کی جگہ 1% سی وی ٹی اپلیکیبل کر دیں پاکستان میں، آپ کو ریونیو بھی زیادہ آئے گا اور مارکیٹ سے نیگیٹیوٹی بھی ختم ہوگی۔ بٹ ان لوگوں کو سچی بات یہ ہے کہ ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے تو ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے، تو جو یہ کتابیں پڑھتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ عوام بھگتے گی، اور اس کی کچھ نہ کچھ پرائس ڈیفینیٹلی آپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کو بھی پے کرنی پڑے گی، کیونکہ جس قسم کا یہ بجٹ ہے یہ ورکیبل ہی نہیں ہے اور نہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ احسن صاحب، معاملات تو تبھی بہتر ہوں گے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آن بورڈ لیا جائے، سب کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن یہاں پر ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، کیا جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو زمیندار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایک آسان نہیں ہے؟ ذیشان، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ بات یہ ہے ہم کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہماری بیوروکریسی بیسیکلی یہ لوگ کام چور ہیں۔ ان کے لیے سب سے آسان کام ہے پرسنٹیج کو بڑھا دینا، اس سے ان کو بیسیکلی یہ جو پرسنٹیج بڑھی ہے سیلریڈ کلاس پہ اور جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں، جو ٹیکس نہیں پے کر رہے ان کے اوپر تو یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ تو ایشو یہ ہے اگر ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ میئرز لینے کی ضرورت ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتے، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فیکٹری جو بھی ایکسپورٹر ہے اس کی اپروکسیمیٹلی اس کی فیکٹری میں 4 سے 5 ہزار امپلائی کام کرتا ہے، بٹ وہ ان کو سیلری کیش میں پے کرتا ہے۔